بال جبریل کے سلسلے تفہیم کے سلسلے میں اسحابل کی غزل نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق ایک زندگی مستعار، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا۔ زندگی مستعار یعنی مانگی ہوئی اور فانی اور عارضی زندگی کی عشق کی حیثیت کیا ہے۔ ناپائیدار یعنی جو وجود قائم نہ رہنے والا ہو، وہ پائیدار یعنی ہمیشہ قائم رہنے والے اور غیر فانی وجود سے کیا محبت کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کی زندگی چند روزہ ہے، وہ خدا کی ذات سے عشق کے حوصلے کیا پورے کر سکتا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا۔ اجل کی پھونک سے مراد موت، یعنی جس عشق کے چراغ کو موت کی پھونک گل کر سکے، اس میں فراق کی تڑپ اور محبوب کے انتظار کا کیا مزہ ہے۔ اب اگلا شعر، تیسرا شعر ہے اس کا کہ میری بساط کیا ہے، میری بساط کیا ہے تب و تاب یک نفس، میری بساط کیا ہے تب و تاب یک نفس، شعلے سے بے محل ہے الجھنا شرار کا۔ میری بساط کیا ہے، میری حیثیت ہی کیا ہے۔ تب و تاب مراد چمک دمک، یعنی لمحہ بھر کے لیے چمکنا اور ختم ہو جانا۔ شعلے سے بے محل ہے الجھنا شرار کا مراد چنگاری کا شعلے سے الجھنا سراسر بیکار اور بے محل ہے۔ اس شعر میں شعلے سے مراد ذات باری تعالیٰ اور شرر سے فانی انسان ہے۔ کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں عطا، کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دلے بے قرار کا۔ اے خدا پہلے مجھ کو زندگی جاویداں یعنی ہمیشہ کی زندگی عطا کر، پھر میرے بے قرار دل مراد تڑپتے ہوئے دل کے ذوق و شوق کا تماشا دیکھ۔ اگلا اور آخری شعر ہے کہ کانٹا وہ دے جس کی کھٹک لازوال ہو، کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو۔ مجھے وہ کانٹا دے جس کی چبھن اور کھٹک اور خلش لازوال ہمیشہ قائم رہے، اور وہ درد دے جس کی کسک یعنی ٹیس کبھی نہ مٹنے والی ہو۔ اور یہ تو تھی بال جبریل کی غزل نمبر 5، لیکن اسی میں جو ہے نا، اسی کے ساتھ ایک آگے ربائی ہے۔ اس ربائی کو بھی ہم اسی غزل کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ یعنی اے خدا مسلمانوں کے دلوں کو پھر اپنی محبت سے بھر دے اور انہیں وفاداری کے راستے پر لگا دے۔ وہ اصل مقصود سے ناآشنا ہو چکے ہیں، انہیں پھر اپنی ذات بابرکات سے آشنائی کا شرف بخش دے۔ اگرچہ انہیں دولت و ثروت و جاہ و جلال نہیں ملی، غریبی میں گزارا کر رہے ہیں اور جو کی روٹی کھا رہے ہیں، تاہم انہیں حضرت علی مرتضیٰ کی قوت بازو عطا فرما۔ آخری شعر میں خوبی یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ عموماً جو ہی کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ اقبال نے یہ مضمون کئی مقامات پر باندھا ہے، مثلا بانگ درا میں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے اس غزل کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے اگلی غزل کے ساتھ۔